ہم نے کسی کو شاید دعوت نہیں دی کہ آپ تشریف لائیں، تو جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں اور یہ اس سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جو لوگ سٹیج پر بیٹھے ہیں ہم نے کسی کے پاس جا کر دعوت نہیں دی، ان سب حضرات کی مہربانی ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ملک مشکل میں ہے، ہم جو کچھ اس کے لیے کر سکیں ہم حاضر ہیں، اور اس طرح کے سینکڑوں اور لوگ بھی ہیں۔ آج اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہے نہ معاشی استحکام ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو حکمران ہیں ان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے پچھلے 5 دن میں قومی اسمبلی میں نے بھی، ہر صوبائی اسمبلی میں جس میں پاکستان کی ہر جماعت شامل ہے، انہوں نے بجٹ پیش کیے ہیں۔ کیا کسی نے یہ بات کی ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں کے اندر نہیں ہیں؟ پاکستان نمبر 1 ہے دنیا میں، 2.60 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ ہم جی ڈی پی کا 1% صحت پر خرچ کر رہے ہیں۔ اس وقت صنعت کا حال یہ ہے کہ 119 روپے کلو پر ہماری مشینری بک رہی ہے، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، پورا ملک تکلیف میں ہے، لیکن حکمرانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حکمران جو بجٹ بناتے ہیں، دودھ پر ٹیکس، جو ملک دودھ پر ٹیکس لگا دے تو اگلے سال آپ کیا کریں گے؟ کس چیز پر ٹیکس لگائیں گے؟ آج حل ہونا تو دور کی بات ہے، آج مشکلات کی بات کرنے کی بھی کوئی گوارا نہیں کیا گیا۔ آپ وزیر خزانہ کی تقریر سن لیں، صوبائی چیف منسٹر کی تقاریر سن لیں، کسی نے بھی پاکستان کے مسائل کی بات کی ہے؟ کسی نے بھی ان کے حل کی بات کی ہے؟ کسی نے یہ کہا ہے کہ آج ہمارا نوجوان جو ہے امید کھو رہا ہے، ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ آج ہم سب تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ ملک تکلیف میں ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، لیکن جو ارباب اقتدار ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، وہ آج تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ کتنی دیر یہ معاملہ چلے گا؟ جس جگہ ہم آج پہنچ گئے ہیں، آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کی یہ حالت ہوگی، لیکن ہم آج تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں، لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم آج بھی معمول کے مطابق حکومت چلانا چاہتے ہیں، ان حالات کے اندر بھی۔ تو لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جناب ملک میں 170 جماعتیں ہیں، تو جماعت کیوں، عوام پاکستان کیوں آج آپ کوشش کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ 3 جو بڑی جماعتیں ہیں وہ تو سب حکومت کے اندر ہیں، سب کو پاکستان کے عوام نے آزما لیا ہے، ان کی سوچ آج پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ کیا ان کو پاکستان کی کوئی فکر ہے؟ تو آج کم از کم ایسے لوگ تو ہونے چاہیے جو اقتدار کی کرسیاں تلاش نہ کریں، جو اپنے ضمیر بیچ کر ایوانوں میں نہ بیٹھے ہوں۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی حالت یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔
کس اخلاقی جرات کے ساتھ وہ بات کریں گے؟ کون سی وہ مورل اتھارٹی ہوگی جس سے وہ ملک کے مسائل حل کریں گے؟ کیا دنیا یہ بات جانتی نہیں ہے؟ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں صرف آج اپنی کرسیوں کی پرواہ ہے، ملک کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں ہر قیمت پر اقتدار چاہیے، ہر قیمت پر کرسی چاہیے۔ پاکستان ان باتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عوام پاکستان ایک غیر روایتی جماعت ہے۔ یہاں جو جماعتیں بنتی ہیں مخصوص مقاصد کے لیے بنتی ہیں۔ 10 الیکٹیبل ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، 10 الیکٹیبل ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جماعت بن گئی ہے، میں صدر ہوں، یہ جنرل سیکرٹری ہے، جماعت بن گئی ہے۔ ریڈی میڈ جماعت آتی ہے، بنی بنائی جماعت، جو پکی پکائی روٹی ہوتی تھی، پکی پکائی جماعتیں آتی ہیں۔ عوام پاکستان وہ جماعت نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے۔ ہم نے کسی کو دعوت نہیں دی، ہم جائیں گے، ہم نے سوچ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ہم جائیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، ان سے بات کریں گے۔ لوگ الیکٹیبل کی بات کرتے ہیں، الیکٹیبل سیاست کا حصہ ہے، لیکن ہر الیکٹیبل قابل قبول نہیں ہے۔ عوام پاکستان میں شامل ہونے کے لیے آپ کو صلاحیت بھی چاہیے ہوگی، اور آپ کی شہرت بھی پاکستان کے عوام کے سامنے بہتر ہونی چاہیے۔ جن کی شہرت ٹھیک نہیں ہے، انشاءاللہ وہ پاکستان عوام کا حصہ نہیں بنے گی، کیونکہ ہم ہر قیمت پر اقتدار نہیں ڈھونڈ رہے۔ وہ دوسری جماعتوں کو مبارک ہو، کیا ان کے اقتدار نے ملک کو کچھ دیا ہے؟ ملک کے عوام کو کچھ دیا ہے؟ عوام پاکستان میں وہ لوگ ہوں گے جو ملک کو کچھ دیں گے، لینے والے نہیں ہوں گے۔ ملک لینے والے جو کچھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جو دینا چاہتے ہوں، جو اقتدار چاہتے ہیں، جو پیسہ چاہتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد آج ملک میں موجود ہے۔ یہ ایک مشکل سفر ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے۔ ہمارا آسان سفر اپنی جماعتوں کے اندر تھا، جن کا ہم حصہ رہے ہیں، ان کے ہر اچھے برے کا حصہ رہے ہیں۔ لیکن جب سیاست ہر قیمت پر اقتدار کی سیاست ہو جائے تو اس کا حصہ رہنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج اس مشکل سفر کا پہلا قدم ہے، پہلا قدم لیں گے تو منزل کو پہنچیں گے۔ اور مجھے یہ فخر ہے پاکستان کے عوام پر، ہر صوبے سے، ہر فکر سے، ہر سوچ کے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا یہ اقتدار کا سفر نہیں ہے، یہ ہر قیمت پر اقتدار کا سفر نہیں ہے۔ سیاسی جماعت یقیناً اقتدار کے حصول کی کوشش کرتی ہے، لیکن آئین کے اندر رہ کر، جمہوری قدروں کے اندر رہ کر۔ فارم 47 والے ملک نہیں بناتے، یہ بات یاد رکھیں۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، ٹی وی پر جاتے کہتے ہیں آئیڈیالوجی کیا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ وہ ختم ہو گئی ہے، لیفٹسٹ، رائٹسٹ، کمیونسٹ، سوشلسٹ، پتہ نہیں کیا کیا ہوا کرتے تھے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ آج پاکستانی کی آئیڈیالوجی کیا ہونی چاہیے؟ اسلام ہمارا دین ہے، ضابطہ حیات ہے، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے۔ پاکستان ہماری پہچان ہے، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے۔ پاکستان کے عوام کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے جو سیاست میں آتے ہیں، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے۔ اس پہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے، اس ملک کو ایک نیا راستہ دینا ہے، اس کی مشکلات کو حل کرنا ہے، اس کو آگے لے کر جانا ہے۔ اگر آج ہم کوشش نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ایک سوچ ہونی چاہیے
ایک فکر ہونی چاہیے. عوام پاکستان جو ہے یہ اس سوچ اور اس فکر کا نام ہے. یہ ہر قیمت پر اقتدار کا حصول نہیں ہے. ایک دوسرا سوال جو ہمیشہ جہاں بھی جاتے ہیں، ابھی ڈاکٹر ظفر صاحب نے ذکر کر دیا، کچھ لوگ ڈائریکٹلی پوچھتے ہیں، کچھ اشارے کنائیوں میں پوچھتے ہیں، اشاروں میں پوچھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، ان سے اجازت لے آئے ہیں. یہ پاکستان کی ناکامی جو ہے سیاست کی، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج اس ملک میں عام آدمی میں سمجھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی. 24 کروڑ کا ملک اس نہج میں پہنچ گیا ہے کہ آج عام سوچ یہ ہے، پڑھے لکھے آدمی میں، گاؤں کے آدمی میں، شہر کے آدمی میں، ان پڑھ آدمی میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعت بھی ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہی بنائے گی. اور ان کی سوچ اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ جو جماعتیں بنی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہی بنائی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، لمبی فہرست ہے. یہ بدنصیبی ہے ملک کی. مجھے ایک بہت بڑے عہدے پر ایک شخص فائز تھے، انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں کہ جمہوریت کیا ہے. 5-6 ملکوں کی مثالیں دی، وہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے. ان ملکوں نے کتنی ترقی کر لی ہے. تو میں نے کہا کہ یار اگر جمہوریت کا نہ ہونا ہی کامیابی کی وجہ ہے تو پھر پاکستان کو تو سب سے زیادہ کامیاب ہونا چاہیے تھا. 70 سال میں ہم نے بھی کوئی جمہوریت نہیں آنے دی.